اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے حکے والا پانی استعمال کیا جائے تو منہ پر کبھی بھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ اگر آنکھ میں کوئی تنکا یا کچرا وغیرہ چلا جائے تو حکے والا پانی آنکھوں میں مارنے سے فوراً کچرا باہر نکل آتا ہے۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا چاہیے۔ زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کو پیشاب آ رہا ہو تو واش روم جانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پینے سے آپ کو پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ ہر وقت پیشاب کی خواہش رہنا پیشاب کی نالی سوجنے کی علامت ہے، جس میں آپ کو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، چاہے ابھی بھی باتھ روم سے ہی ہو کر آئے ہوں۔ آپ کو اس حوالے سے ایمرجنسی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو تو فوراً دودھ میں نمک ڈال کر پیجیے، اسی وقت آپ کے دل کی دھڑکن اپنے مناسب اوقات پر آ جائے گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی باتھ روم نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ باتھ روم میں جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھانا کھانے سے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو اپنی ایڑیوں پر موم بتی کی موم لگا کر سو جائیں تو صبح دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان کی ایڑیاں بالکل ٹھیک نظر آئیں گی۔ دل کی گھبراہٹ اور گرمی کو دور کرنے کے لیے گلے نیلوفر 6 ماشا، تخم کاسنی 7 ماشا، آلو بخارا 7 ماشا اور املی 2 تولہ پانی میں بھگو کر چھان کر پینا ہے۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ معدہ، جگر کی خرابی اور یرقان میں املی 2 تولہ، تخم کاسنی 7 ماشا، گلے نیلوفر 2 تولہ اور مکاؤ بھگو کر پینا بہت مفید ہے۔ املی دل و معدہ کو تقویت دیتی ہے۔ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، اس کا مزاج سرد درجہ اور خشک درجہ ہوتا ہے۔ نہار منہ املی کھانے سے یہ صفرا کو دستوں کے ذریعے نکال دیتی ہے۔ املی وبائی امراض کے زہر کو دور کرتی ہے۔ بخار صفراوی کی صورت میں 4 تولہ املی پانی میں بھگو کر پینا بے حد مفید ہے۔ املی کے پتوں سے زخم دھونے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ املی کا گودا بحری جہاز پر سفر کے دوران ساتھ رکھنا بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ قے روکنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ مریض کو پلانے سے مریض کو سکون ملتا ہے۔ اس کے زہریلے مواد سے معدہ اور انتڑیاں صاف، پیاس دور اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ لو کے حملہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے املی 5 تولے، عناب 5 عدد، تخم خربوزہ 1 تولہ، تمام ادویہ کو 1 کلو پانی میں جوش دے کر گھونٹ گھونٹ پانی مریض کو چینی ملا کر پلائیں، فوری آرام ہو جائے گا۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے املی کے پتے 2 تولہ لے کر پاؤ بھر پانی میں رگڑ کر پینے سے جلن کا عارضہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رات کی بچی ہوئی باسی روٹی صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں، اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے۔ اگر آپ رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھائیں گے، اس سے ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ پرانے وقتوں میں لوگ باسی روٹی کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحت مند بھی رہتے تھے، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ بریسٹ کینسر سے بچاؤ کے لیے ماجو 1 پاؤ 250 گرام اور پھٹکڑی کچی 50 گرام، یعنی ماجو ایک بیج ہے۔ سخت قسم کے ایک چنے سے موٹے ایک بیج ہوتے ہیں، یہ پھل ہوتا ہے، یعنی ماجو کا وہ پھل 250 گرام اور پھٹکڑی بغیر پھولی ہوئی، بغیر گریاں کی ہوئی وہ 50 گرام، بس دونوں کو پیس لیں، نسخہ تیار ہے۔ بڑا سستا، دل کو لگنے والا، خواتین کا ایک بہت ہی زیادہ بہت پریشان کر مرض ہے، وہ لیکوریا یعنی پانی گرنا ہے، اور بعض اوقات بدبودار پانی۔ اس کا بڑا زبردست علاج ہے، یہ بہت ہی کمال علاج ہے۔ جن کو اٹھرا کی بیماری ہے، بچے گر جاتے ہیں، حمل ہوتا ہے گر جاتا ہے اور حمل ہوتا نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے لیکن اپنی تاثیر دکھاتا چلا جاتا ہے۔ مقدار کیا ہے؟ چنے کے برابر دن میں 2 3 4 دفعہ لے لیں، چوتھائی چمچ چھوٹا دن میں 2 3 4 دفعہ لے لیں، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، کھانے سے پہلے یا بعد، کوئی شرط نہیں۔ یہ جو ٹوٹکا ماجو اور پھٹکڑی کا انتہائی سستا
کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان کچھ بھی نہیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ یا آپ کے بچے اکثر کوکا کولا اور پیپسی جیسے سافٹ ڈرنک پیتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ جان لیں کہ دل کی بیماری، موٹاپا اور ذیابیطس جیسے مسائل آپ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اگرچہ ایک مدت سے ان مشروبات کے نقصانات کے بارے میں تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ مچھلی کا گوشت، اسے دبانے پر واپس آنا چاہیے۔ اگر جلد میں گڑا پڑ جائے تو یہ باسی مچھلی ہے۔ تازہ مچھلی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں قدرتی دھاتی چمک ہوتی ہے، جلد کی سطح سخت ہوتی ہے۔ پھٹی ہوئی جلد یا ڈھیلی جلد مچھلی کے سڑنے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مچھلی کے پروں کو کھینچ کر دیکھیں، اگر آسانی سے علیحدہ ہو جائیں تو یہ بھی خراب مچھلی کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ گل پھڑے سے دیکھیں کہ وہ سرخ ہے تو تازہ ہے، اور اگر کالا ہے تو باسی مچھلی کی نشانی ہے۔ مچھلی کی بو، تازہ مچھلی کی پہچان اس کی بو سے ہوتی ہے۔ تازہ مچھلی کی بو زیادہ بری نہیں ہوتی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بہت بری بو آ رہی ہے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ مچھلی باسی ہے یا کیمیکل سے محفوظ کی گئی ہے۔ ایسی بو اکثر اسے پکانے کے بعد بھی برقرار رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ باسی روٹی خالی پیٹ کھانے سے ہونے والے فائدوں میں، باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور شوگر کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے خون میں شوگر لیول بڑھ رہا ہو تو صبح خالی پیٹ رات کی بچی ہوئی 1 یا 2 روٹی کو پھیکے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کافی فائدہ ملتا ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کی پریشانی ہر دوسرے آدمی کو ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا نظام انہضام صحیح طریقہ سے کام نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کو باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ سے جڑی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہیں تو باسی روٹی کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں کمزوری رہتی ہے، وہ دبلے پتلے ہوں، ان کو باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانا چاہیے۔ اس کے استعمال سے جسم بڑھ جائے گا۔